السلام علیکم، ویلکم بیک. اس آفتاب احمد فرام کیم یو. اچھا اسٹوڈنٹس، تو ہم نے انٹروڈکشن ٹو نرسنگ تھیوری تو پڑھی ہوئی تھی، تو وہ پارٹ اے ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی تو پارٹ بی شروع ہوئی. تو وہ تو نرسنگ کی تھیوری، اس کی کریکٹرسٹک، اس کے جو ہے نا وہ لیولز آف تھیوری، اسٹیجز، کس طرح ہمارے ساتھ تھیوری کمبائن ہوئی، کس طرح تھیوری بنی، اس کی ویلیڈیشن، سب کچھ ہم نے پڑھی. ابھی نرسنگ تھیوری کو ہم فلاسفی، سائنس اور نرسنگ کی بنیاد پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کہ فلاسفی کے سینس میں کیا ہے نرسنگ، اس کے سائنس میں کیا ہے نرسنگ، اور جو ہمارے نرسنگ میں یہ جو تھیوری استعمال ہے تو وہ کس طرح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تینوں آج ہم اس پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ پارٹ بی ہے، وہ پارٹ اے تھی، یہ ابھی پارٹ بی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جب ہم یہ چپٹر پڑھ لیں گے تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آئے گی. ڈسکرائب نرسنگ ایز اے پروفیشن. نرسنگ کس طرح ہے پروفیشن میں اور اکیڈمک ڈسپلن میں، ٹھیک ہے. ڈفرینشیٹ بٹوین سائنس اینڈ فلاسفی. سائنس اور فلاسفی کیا ہوتی ہے. ڈسکس نرسنگ فلاسفی. نرسنگ فلاسفی کیا ہے، نرسنگ سائنس کیا ہے، اور فلاسفی آف دا نرسنگ ان نرسنگ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور سائنس ان نرسنگ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں ابھی اس لیکچر میں کلیئر ہو جائے گی. ابھی جب ہم نرسنگ کے بارے میں سوچتے تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے. واٹ کمز یور مائنڈ وین یو ہرڈ دا ورڈ آف نرسنگ. کسی کے بارے میں کیا آتا ہے، کسی کے بارے میں وہ ہوتا ہے نا، جب پہلے آ جائے تو ہم ڈاکٹر جیسا سلوک کریں گے. تو وہ جب نرسنگ آتا ہے تو نرسنگ تو ابھی جو ہم یہ لیکچر پڑھیں گے نا، تو اس میں ہم سمجھ آ جائے گی کہ نرسنگ اصل میں ہوتا کیا ہے، اور کیا کس طرح یہ نرسنگ ہے جو تھیوری آئی ہوئی ہے اس نرسنگ میں استعمال ہوتی ہے. فلاسفی کس طرح استعمال ہوتی ہے. تو نرسنگ جب ہم پڑھ دیتے تو ہمارے مائنڈ میں الگ الگ سی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. از نرسنگ اے پروفیشن اور این آکوپیشن. کیا نرسنگ پروفیشن ہے یا آکوپیشن ہے. کریکٹرسٹک آف آکوپیشن. جس طرح ہم فرسٹ سیمسٹر میں نے ہم نے چیپٹر نمبر 3 پڑھا ہوا تھا نا FON میں، اس طرح ایک کریکٹرسٹک آف آکوپیشن. آکوپیشن کی کریکٹرسٹک کیا ہے. ویریئس لیولز آف ٹریننگ اور ایجوکیشن. وہ جب وہ کسی چیز کو آکوپیشن سے وہ سیٹ آکوپائی کی ہے اس نے، تو وہ جب اس نے وہ سیٹ آکوپائی کی تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹریننگ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس وہ ایجوکیشن ہوتے ہیں. جب وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ہائی کلاس کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. ویریئس لیولز آف ٹریننگ اور ایجوکیشن. وہ جب وہ لیول کراس کرتا ہے اس کے لیے مختلف ٹریننگ اور ایجوکیشن کرتا ہے. ویریئس ڈیفائن نالج بیسز. ان کے لیے مختلف قسم کی نالج کو ڈیفائن کر دیتا ہے. ویرنگ لیولز کو اور مختلف قسم کے اسکل کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آکوپیشن کی کریکٹرسٹک ہوئی. ابھی نرسنگ ایز اے پروفیشن کیا ہے. پروفیشن سے وہی والی نمبر جب ہم نے FON میں پڑھی تھی نا، تو سیکنڈ سیمسٹر میں آپ نے پڑھی ہوئی تھی کہ فرسٹ سیمسٹر میں نمبر 3 چیپٹر میں جب آپ نے پڑھا تو یہ نرسنگ ایز اے پروفیشن، اس میں وہ 7 رولس تھے نا، کہ جب وہ نرس جو ہے وہ اگر پروفیشنل نرس ہوا تو ان میں یہ 7 کوالٹیز ہوں گی. تو وہ 7 کوالٹیز ادھر بھی ڈیفائن ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اسپیشلائز نالج ہوگا، ٹھیک ہے. کنٹرول اینڈ اتھارٹی اور ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. اس کو کوئی اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، جیسے کہ ہمارے جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں WHO، اس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کے لیے نرسنگ کے لیے اپنے یہ جو ہے آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اسے کنٹرول کر دی ہے. پاکستان میں الگ ہی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایکریڈیشن سسٹم اور رجسٹریشن ٹو انشور کمپیٹنس. ایکریڈیشن سسٹم وہ ان چیز کا اندازہ لگا رہی ہے کہ یہ نرسنگ اچھی طرح جا رہی ہے یا بری طرح، وہ نرس جو ہے اپنا کام مکمل طور پر کر رہا ہے یا نہیں. سو ایکریڈیشن سسٹم ان کو پھر جو ہے نا ناپ تول کر سکتے، ٹھیک ہے. وہ نرس جو ہے وہ اچھی طرح اپنی ڈیوٹی سنبھال رہی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. الٹرسٹک سروس ٹو سوسائٹی. وہ جو اس سے مثال یہ لے کہ اگر کسی پیشنٹ پر پین ہو تو وہ پین ہم خود اپنے آپ پر محسوس کریں کہ یہ اس طرح پین ہے جو ہم محسوس کریں، یہ پین ہم پر ہے. تو اس طرح الٹرسٹک کا مینی ہے کسی اور کے بجائے. الٹرسٹک سروس ٹو سوسائٹی. وہ سوسائٹی کو الٹرسٹک سروس کو، اگر سوسائٹی میں کسی کو پین ہو جائے یا کسی پینڈیمک آ جائے تو وہ اس طرح ہے کہ اس پر آئی، ٹھیک ہے. کوڈ آف ایتھکس. اس کے پاس ایتھکس ہوگی، ٹھیک ہے. فارمل ٹریننگ ود ان انسٹیٹیوشن اور ہائی ایجوکیشن. جیسے کہ ہم جو نرسنگ پڑھتے ہیں نا،
جو ہم نرسنگ پڑھتے تو اس کے لیے ہم 4 ایئرس بی ایس این نرسنگ کر دیں نا، پھر ایم ایس این کر دیں اس طرح. تو فارمل ٹریننگ ود انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن اٹانومی، اور اس کو اٹانومی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نرسز کو کنٹرول دا پروفیشنل ایکٹیویٹیز، اپنے آپ کو جو پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ کنٹرول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو مختلف قسم کی کریکٹرسٹک ان میں دی ہوئی تھی اور آپ کو ایک مختلف دی کہ وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ دا کریکٹرسٹک آف پروفیشن، تو آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب نرسنگ از این اکیڈیمک ڈسپلن. اب ڈسپلن کیا ہے؟ ا ڈسپلن از اے برانچ آف نالج آرڈر انٹو تھیوریز اینڈ میتھڈ. ڈسپلن برانچ آف نالج ہے جو آرڈر کرتی ہے تھیوریز اور اس کے میتھڈس کو آرڈر دیتی ہے. ٹھیک ہے، دیز تھیوریز اینڈ میتھڈز آر ڈیولپ فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹیو. مختلف قسم کے نظریے سے یہ تھیوریز اور میتھڈز بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسپلن از اے برانچ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ڈپارٹمنٹ آف لرننگ اور نوئنگ نالج. ڈسپلن جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ہے، جو برانچ ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا برانچ ہے جو ہم لرننگ کرتے ہیں یا کسی چیز کو یا کسی نالج کو ہم جانتے ہیں، یا نالج ہم لرن کرتے ہیں یا اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسپلن از اے برانچ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. اگر ایم سی کیوز میں ڈسپلن از اے ڈیش برانچ آف از اے ڈیش برانچ، تو اس میں آپ کو برانچ آف نالج بھی یہ دی ہوں گی، برانچ آف ایجوکیشنل، بوتھ آف دیز، نن آف دیز، تو یہ بہت ہے. ٹھیک ہے، برانچ آف نالج بھی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ڈپارٹمنٹ آف لرننگ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا بھی برانچ ہے اور برانچ آف نالج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اب نرسنگ ایز این اکیڈیمک ڈسپلن کنٹینیو اے ڈسٹنکٹیو پرسپیکٹو، مختلف قسم کے نظریوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن آف واٹ فینومینا آر آف انٹرسٹ، کہ کس فینومینا وہ میں انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن آف دا کنٹیکس ان وچ دا فینومیناز آر ویو، اور کنٹیکس کو پھر ہم سیکھیں گے کہ یہ فینومینا، کہ یہ اس فینومینا میں یہ انٹرسٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن آف دا کنٹیکس، ہم وہ کنٹیکس سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کسی سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں، کسی ٹاپک کو یا کسی براڈ ٹرمز میں اس طرح کسی چیز کو سلیکٹ کریں گے. ڈٹرمنیشن آف دا کنٹیکس ان وچ دا فینومینا آر ویو، اور فینومینا میں اس فینومینا کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن آف واٹ میتھڈس آف اسٹڈی آر یوز، اور پھر وہ جو اس نے وہ کنٹیکس فینومینا میں سلیکٹ کی ہوئی ہے ان کو پھر ڈٹرمائن کریں گے کہ واٹ میتھڈس آف اسٹڈی آر یوز، کہ وہ کن اسٹڈی کو واٹ میتھڈز آف اسٹڈی آر یوز، کہ وہ کون سا میتھڈ استعمال کرتا ہے اسٹڈی کے لیے. اینڈ ڈٹرمنیشن آف واٹ ایویڈنس از پروف. ٹھیک ہے، نرسنگ میں جہاں بھی آتا ہے یہ تھیوری اس طرح نہیں آتی، یا کوئی جو ایک لائن ہے وہ اس طرح نہیں آتی، بلکہ اس کے ساتھ ایویڈنس اور پروف ہوگی. ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن آف واٹ ایویڈنس از پروف، وہ کسی چیز کو دیں گے کہ یہ پروف ہے کہ یہ ہاں اس طرح یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ فینومینا یہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے، تو نرسنگ میں جہاں بھی اگر تھیوری آتی ہے، کوئی لائن بھی آتا ہے، تو اس کے ایویڈنس اور پروف ہوگی. ٹھیک ہے، ڈونٹس لرنس اینڈ کرولی نے 1978 میں پیش کی تھی. ٹھیک ہے، اب کلاسیفیکیشن آف سائنس. سائنس نرسنگ میں ہم نے کتنے بنیادوں پر تقسیم کیا ہے؟ نیچرل سائنس ذہن میں لاؤ نا، قدرتی سائنسز جو ہمیں پہلے سے دی، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، فزیولوجی، جیولوجی اسٹڈی آف ارتھ. بیسک سائنس ہمارے جو بیسک مضبوط کرتے ہیں، میتھمیٹکس، لاجک، کیمسٹری، فزکس، انگلش آتے ہیں اس میں. ہیومن سائنس، سائیکالوجی، اینتھروپولوجی ہم نے آگے بھی پڑھا ہوتا ہے کہ اسٹڈی آف ہیومن بینگس یا بینگ. سائیکالوجی برین سے ریلیٹڈ ہے، اینتھروپولوجی بینگ، سوشیالوجی سوسائٹی کے بارے، اکنامکس پراپرٹی اینڈ لاس والی. ٹھیک ہے، ہیومن سائنسز. تو نیچرل سائنسز، بیسک سائنسز، ہیومن سائنسز، سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنسز اینڈ ہسٹری. جو ریلیجن کے بارے میں یا جو پولیٹکس ہوتی ہے نا ان کے بارے میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سوشل سائنسز میں تھی. پریکٹیکل اور اپلائیڈ سائنس، پریکٹیکل میں ہم کسی چیز پر تجربہ کرتے تھے، ایک آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، میڈیسن، فارماکالوجی اینڈ لا پریکٹیکل یا اپلائیڈ سائنسز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فلاسفی کیا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے، فلاسفی کا مطلب کیا ہے؟ فلاسفی مین لوز آف وزڈم اور سرچ آف ٹروتھ. یہ آپ کو اس طرح دی ہوگی کہ فلاسفی مینس مختلف قسم کی ایم سی کیوز دیں گے، آپ ان میں لوز آف وزڈم یا سرچ آف ٹروتھ ٹیک کریں گے کہ ٹک کریں گے. ٹھیک ہے،
So philosophy کیا ہے؟ means loves of wisdom or search for truth in a broad sense. Philosophy is an activity undertaken when they seek to understand fundamental truth about themselves. جب وہ اپنے آپ کے اندر جو فنڈامنٹل ٹروتھ ہے جو قدرتی طور پر نیچرلی گیون ہے وہ ان کو سیکھ لے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ از دا این ایکٹیویٹی پیپل انڈرٹیک وین دے سیک، جو وہ ان کو دیکھتے ٹو انڈرسٹینڈ اور وہ اس کو سمجھ دے فنڈامنٹل ٹروتھ جو حقیقت ہے، جو ہماری بنیادی حقیقت ہے اباؤٹ دم سیلف، کے ان کے سیلف کے بارے میں کیا بنیادی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دا ورلڈ ان وچ دے لیو، اور وہ دنیا میں جو استعمال کرتے ان کے بارے میں بنیادی حقیقت دیکھتے ہیں. اینڈ دیئر ریلیشن شپ ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹو ایچ ادر. تو یہ ان براڈ سینس ادھر صرف آپ کو فلاسفی کی میننگ دی ہوئی ہے، لو آف وزڈم یا سرچ فار ٹروتھ ان فلاسفی کی. جب اب اگر ہم یہ فلاسفی کو تھوڑے براڈ مائنڈ میں لے لیں تو یہ کیا ہے؟ فلاسفی از این دا ایکٹیویٹی انڈرٹیک وین دے سیک ٹو انڈرسٹینڈ فنڈامنٹل ٹروتھس، بنیادی حقیقت جانتے ہیں اباؤٹ دیم سیلف، اس کے بارے میں، اینڈ دا ورلڈ ان وچ دے، اور جہاں وہ رہتے، اور ان کا ریلیشن شپ ود دا ورلڈ، اس کی دنیا کے ساتھ اور دوسرے مخلوقات کے ساتھ، تو اس کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرا ڈیفینیشن، فلاسفی از دا اسٹڈی آف جنرل اینڈ فنڈامنٹل کویسچن اباؤٹ، ایک عام سی کویسچن اور ہمارے جو بنیادی کویسچن ہیں ان کے بارے میں. کیا ہے؟ نیچر آف ایگزسٹنس، یہ نیچر جو ہے یہ کس طرح آئی، مورلٹی، نالج اینڈ ریزن، ہیومن پرپس. ٹھیک ہے، تو فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی از دا اسٹڈی آف جنرل اینڈ فنڈامنٹل کویسچن اباؤٹ نیچر آف ایگزسٹنس، مورلٹی، جب ہم کنسسٹنسی کے ساتھ جاتے انڈیپینڈنٹلی، مورلٹی، مورلی جانا، نالج اینڈ ریزننگ، یہ نالج ہے اور اس کا ریزن کیا ہے، اینڈ ہیومن پرپس، اور ہیومن کا بنیادی کیا ہے. تو یہ چار چیزوں پر انحصار کرتا ہے. اگر ایم سی کیوز میں وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سرچ فار ٹروتھ یا لوز آف وزڈم، تو کیا ہے؟ نیچر آف ایگزسٹنس، مورلٹی، نالج اینڈ ریزننگ، ہیومن پرپس، یہ جنرل فنڈامنٹل کویسچن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب برانچز آف فلاسفی، فلاسفی کے برانچز کیا ہے؟ میٹا فزکس، اسٹڈی میٹا، تو دیکھو نا ہم نے اس طرح پہ میٹا فزک، میٹا تھیوری، پریکٹس تھیوری، مڈل رینج تھیوری ہم نے پڑھی تھی. تو میٹا بوتھ تھیوری جو ہم نے تھیوری آف دا تھیوری، تو اس طرح میٹا فزکس، اسٹڈی آف دا فنڈامنٹل نیچر آف ریالٹی اینڈ ایگزسٹنس، کہ یہ نیچر کس طرح، اس کی کیا ریالٹی، اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ کس طرح اس طرح ایگزسٹنٹ کرتی ہے، ہم کہتے ہیں موجودگی. ٹھیک ہے، آنٹالوجی، اسٹڈی آف تھیوری آف بینگ، جس طرح ہم نے واٹ از اینڈ واٹ ایگزسٹ، کیا ہے اور کیا موجود ہے. ایپسٹیمالوجی، ہم نے آلریڈی بولی، اسٹڈی آف نالج، ویز آف نوئنگ، کہ ہم کسی چیز کو جانیں. نیچر آف ٹروتھ، حقیقت کیا ہے، اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دا نالج اینڈ بلیف، اور ریلیشن شپ ہم نالج اور بلیف کی طرح مان سکتے ہیں. تو یہ ایپسٹیمالوجی جو لاجک، اسٹڈی آف پرنسپل اینڈ میتھڈ آف ریزننگ، پرنسپلز اور میتھڈ آف ریزننگ کی اسٹڈی جو ہم کرتے ہیں تو وہ لاجک میں آئی تھی. ایتھکس، اسٹڈی آف نیچر، یہ تھوڑے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن خاص میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ شاید ایم سی کیوز میں آ جائے. ٹھیک ہے، ایتھکس، اسٹڈی آف نیچر اینڈ ویلیوز، رائٹ اینڈ رانگ، ہم نیچر کی جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. فلاسفی آف سائنس، فلاسفی سائنس کی کیا فلاسفی ہے، اسٹڈی آف سائنس اینڈ سائنٹیفک پریکٹس، سائنس کو اسٹڈی کرتے اور اس کو سائنٹیفک پریکٹس میں اپلائی کرتے. فلاسفی پولیٹیکل فلاسفی، اسٹڈی آف سٹیزن اینڈ اسٹیٹ، جس ہم جمہوریت کے بارے میں اس طرح اسٹڈی، پولیٹکس کے بارے میں اسٹڈی کہتے ہیں تو وہی پولیٹیکل فلاسفی ہو گئی. ٹھیک ہے، سائنس اینڈ فلاسفیکل اسکولز آف تھاٹس، ان میں 2 اسٹیجز، ریسیوڈ ویو اور پرسیوڈ ویو. ان کو میں آپ کے لیے ایک آئیڈیا دیتا ہوں. ریسیوڈ ویو ہم نے حاصل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آنے والی نہیں ہے، ہم نے حاصل کی ہے، پاسٹ میں ہم نے حاصل کی ہے. پرسیوڈ ویو، اب ہم جو ہے ابھی ریسیو کر دے اور پریزنٹ ریسیو کر دے، ابھی کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں نے آپ کو ایک سمری دی. ریسیوڈ ویو ہم نے حاصل کی ہے، ابھی سارے باتیں ہم کریں گے آپ کو سمجھ آئیں گی. دوسرا جو ہے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس، اور پرسیوڈ ویو ابھی جاری ہے، ہم حاصل بھی کر پڑھ بھی رہے. ٹھیک ہے، فلاسفی دیٹ اپلائی ٹو دا نرسنگ فیلڈ انکلوڈنگ، اب فلاسفی جو ہے نرسنگ فیلڈ میں اپلائی ہے وہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں. ٹھیک ہے، ریسیوڈ ویو پرووائڈز مور آن ایویڈنس بیس اپروچ، جو ہمارے ساتھ ایویڈنس
پروف موجود ہو تو اس پر اپروچ کرتی ہے, ان پر انحصار کرتی ہے. اٹ ہیز آبجیکٹیوٹی, میئرمنٹ, quantification and validity which influence the manner in which the nursing care and practice have been theorized. It has objectivity, اس کی ایک وجود ہوگی, میئرمنٹ, اس کی میئرمنٹ کی جائے گی, کوانٹیفیکیشن, کوانٹٹی کے اس کی میئر کی جائیں گی, ویلیڈیٹی, اس کو کراس چیکنگ کی جائے گی, دوبارہ چیک کیا جائے گا. وچ انفلوئنس, اس موجودگی کے میئرمنٹ, کوانٹیفیکیشن, ویلیڈیٹی کس چیز کے لیے, وچ انفلوئنس جو بڑھاتی ہے, دا مینر ان وچ دا نرسنگ کیئر, وہ کام جو نرسنگ کیئر اور پریکٹس میں ہم تھیوریز کے اکارڈنگ کرتے ہیں. تو دوبارہ دیکھو, اٹ ہیز دا آبجیکٹیوٹی, میئرمنٹ, کوانٹیفیکیشن اینڈ ویلیڈیٹی وچ انفلوئنس جو بڑھاتی ہے, دا مینر وہ کام, ان وچ نرسنگ کیئر جو ہم کیئر دیتے ہیں, نرسنگ جو کیئر دیتے ہیں, اینڈ پریکٹس اور جو پریکٹس ہے, ہیو بین تھیورائزڈ. ٹھیک ہے, وہ اکارڈنگ ٹو تھیوری کریں گے نا. تو یہ ریسیوڈ ویو ہو گئی. ریسیوڈ ویو دوبارہ, واٹ از ایکسپیرئنس از واٹ ایگزسٹ, جو ہم نے ایکسپیرئنس کی, جس پر ہم نے تجربہ کیا اور کیا موجود ہے, یہ ریسیوڈ ویو میں آ گئی. نالج از ڈسکرائب اینڈ ویریفائڈ تھرو سائنٹیفک میتھڈ, جو نالج ہم نے ڈسکرائب کی ہے ان کو ہم ویریفیکیشن, اور ہم میتھس میں پڑھیں گے, اس کی ویریفیکیشن کرو کہ یہ جو ہے یہ صحیح آنسر آئے یا نہیں آ رہا ہے. سو نالج از, جو نالج ہم نے ڈسکرائب کی ان کو ویریفائی کر رہے تھرو سائنٹیفک میتھڈ, ایکسپیریمنٹ کے ذریعے, تو وہ یا ٹرو یا فالس ثابت ہو جائے گی. تھیوریز آر جنریٹڈ وچ ڈسکرائب, ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ دا فینومینا آف انٹرسٹ, اور جو وہ فینومینا میں انٹرسٹ, وہ جو انٹرسٹ لیتے ہیں کون سے فینومینا میں, ان کو ڈسکرائب کر دے, ایکسپلین کر دے, اور پریڈکٹ فینومینا, اور وہ فینومینا ان کو سلیکٹ کر دے. ٹھیک ہے, تھیوریز آر جنریٹڈ, تھیوری کس چیز کے لیے بنتی ہے, کہ وہ ڈسکرائب کرے, ایکسپلین کرے, پریڈکٹ تو فینومینا آف انٹرسٹ. ہماری فینومینا آف انٹرسٹ کیا ہے, اگر ہمارے ساتھ پیشنٹ آئے اور ان کو ایک پین ہے, تو ہمارا فینومینا آف انٹرسٹ کیا ہے, ان کی پین کو ریلیف کرنا, ختم کرنا. تھیوریز آر جنریٹڈ وچ ڈسکرائب, ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ فینومینا آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے, تو ریسیو ویو ہو گئی. اب دوسرا پرسیو ویو از بیسڈ آن لائف اینڈ لرن ایکسپیریمنٹ. دیکھو نا, لائف ڈے جو ابھی جاری ہے, اینڈ لائف ایکسپیرینس, انٹر ریلیٹڈنس اینڈ لرن ریالٹی, جو ہم نے سیکھی ہے نا, ان کی ریالٹی, ان کی حقیقت کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, از بیسڈ آن دا لائف اینڈ لرنڈ ایکسپیرینسز, انٹر ریلیٹڈنس, اور ان کی جو تعلق ہوتی ہے ود اینڈ لرن ریالٹی, جو ہم نے لرن ریالٹی کیا تھا, جو ہم نے حقیقت کو جانتے ہیں. سو از بیسڈ آن دا لائف اینڈ لیو ایکسپیریمنٹ, انٹر ریلیٹڈ اینڈ لرن ریالٹی. نرسنگ اینڈ پرسیوڈ ویو, دا پرسیوڈ ویو, دا گائیڈنگ پیراڈائم فار دا نرسنگ پریکٹس, جو گائیڈنگ جو اس کو بتاتی ہے ایک پیراڈائم فار دا نرسنگ پریکٹس, کے نرسنگ پریکٹس میں کس طرح اپلائی کرنے. واٹ ایگزسٹ ڈپینڈز آن دا انڈیویجول پرسیو, اب کیا موجود ہے جو ڈپینڈ کرتے ہے اس کو انڈیویجول کے پرسیوڈ, ان کو کیا چاہیے. نالج از اے سبجیکٹو اینڈ کریٹڈ بائی انڈیویجول. نالج جو ہے یہ سبجیکٹیو ہے, ادھر آبجیکٹیو تھی نا, تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو ریسیوڈ ویو ہے وہ آبجیکٹیو ہے, اور جو پرسیوڈ ویو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, نالج از سبجیکٹیو اینڈ کریٹڈ بائی دا انڈیویجولس. سو یہ کیا ہے, نالج از اے سبجیکٹیو اینڈ کریٹڈ بائی انڈیویجول. پرسیو ویو, ابھی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سبجیکٹیو جو ہے نا, یہ اس میں پرسنل فیلنگ انوالو ہوگی. ٹھیک ہے, جو ہماری پرسنل فیلنگ ہے, تو ادھر ایک بات ہم نے اوپر پڑھی, نرسنگ پریکٹس, یہ دیکھو نا, تو اس میں ہماری پرسنل فیلنگ انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے, the pursuit the guiding for a paradigm for the nursing practice, what exists depends on the individual pursuit. تو ہم اپنے فیلنگ کو استعمال کریں گے کہ اس انڈیویجول کو کیا ضرورت ہے, ان کو کیا پین, کون سی پین ریلیف کرنی ہے. نالج از سبجیکٹ اینڈ کریٹڈ بائی انڈیویجول, اور آبجیکٹیو کیا ہے, وہ ایویڈنس پر پروف ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ کریٹڈ ہوگی اور ایویڈنس پر پروف ہوں گی. تو سبجیکٹیو پرسنل فیلنگ کے لیے, اور اس کے لیے جو ہمارے ساتھ ریسیو ویو ہے ان کے لیے پروف ہوں گی. ہمارے ساتھ ایویڈنس کو لانا ہوگا کہ ان کو پروف کرے. تو یہ پرسن فیلنگ اور وہ جو ہوتی ہے ان کو ایویڈنس پروف کے ذریعے. ٹھیک ہے, ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں, پرسنل فیلنگ. ٹھیک ہے,
تھوڑا غلط ہوئی ہے لیکن خیر سمجھ جائے گی. ٹھیک ہے. پرسنل فیلنگ, تو یہ پرسنل فیلنگ پر ڈپینڈ کریں گی, اور وہ جو ہے وہ ایویڈنس ہمارے ساتھ کوئی پروف ہوگا تو ہم اس کو جو ہے نرسنگ پریکٹس میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایویڈنس اور اس کے یہ وہ آبجیکٹو اور یہ سبجیکٹو, یہ مین ایم سی کیوز, اس لیے میں نے ایکسپلین کیے, ٹائم لے لی کہ یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, آئے تھے آگے بھی آئے تھے, یہ ابھی جو ہے نا یہ سیکنڈ سیمسٹر میں انکلوڈ ہوئی, لیکن اس سے پہلے یہ 7 اور 6 سیمسٹر میں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ پرسیوڈ بھی ہو گئی. اب پوسٹ ماڈرنزم اگر آپ پڑھیں ماڈرنزم وہ ہوتا ہے نا, یہ ماڈرن کی طرف جا رہا ہے. پوسٹ ماڈرنزم allow for multiple meanings of reality and multiple ways of knowing and interpreting reality. پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ allows for multiple meaning, مختلف قسم کی معنی کو لاتا ہے, of reality and multiple ways, مختلف قسم کی معنی کے ریالٹی کو لاتا ہے, اور ملٹیپل ویز آف نوئنگ, اور کس طرح وہ مختلف قسم کی ہمیں وہ راستے دکھا دے کہ کس طرح یہ چیز کو جاننا ہے, اینڈ انٹرپریٹنگ, اور ان کو کیسے ہم نے تشریح دیں گے, انٹرپریٹنگ اور ان کی ریالٹی کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے. تو یہ پوسٹ ماڈرنزم ہو گئی. اب واپس سے دیکھو, پوسٹ ماڈرنزم allow for the multiple meanings of reality, مختلف قسم کے میننگس کو ریالٹی کے دیں گے, اینڈ ملٹیپل, ادھر ریالٹی ہے ادھر نوئنگ ہے, ان پر حقیقت موجود ہے, ان کو ہم جاننے کے, اینڈ انٹرپریٹنگ, اور ان کو تشریح اور ریالٹی جو ہمیں اب یہ نہیں ان کو پھر تشریح کریں گے, ان کو ہم بیان کریں گے. ان پوسٹ ماڈرنزم نالج از ویوز ایز انسرٹن, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے بلکہ ہم سیکھتے کنٹیکسچول اینڈ ریلیٹیو. کنٹیکسچول ہوگی اور ریلیٹیو جو ہمارے ساتھ ریئلٹی بیس پر موجود ہے, ریلیٹیو ہمارے ساتھ نزدیک ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی پارٹ بی ہمارے ساتھ. انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس سے ہم یونٹ 2 سٹارٹ کریں گے, ریلیشن شپ امنگ تھیوری اینڈ ریسرچ. یہ ایک پھر یونٹ 3 ہے جو ہم نے تھیوریز کے بارے میں, گرینڈ تھیوری میں ان کو تھوڑے سے ایکسپلین کیے آن دی بیسس آف 7 پرسپیکٹیو کہ کس طرح یہ ریسرچ بیسڈ تھیوری ہے, یہ جو ہے کنٹیکسٹول, یہ سارے 7 بیسس پر وہ جو ہم نے تو 16 تھیوری پڑھیں گے نا, وہ ان میں آئے گے کہ یہ ریسرچ بیسڈ تھیوری ہے. پھر ان میں مختلف قسم کے 7 برانچز ہیں, مجھ سے بھول گئے ہیں, لیکن 7 قسم پر برانچز پر مختلف, تو وہ یونٹ 3 ہو گئی. پھر ہم انشاءاللہ ورجینا ہینڈرسن اور جو ہے نا فین جین عبداللہ کی جو ہے نا وہ پھر ہم تھیوری سٹارٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چینل کو سبسکرائب, کمنٹ اور لائک کیجیے. اللہ حافظ.